شیعہ سنی دونوں طرف سے احادیث کے اندر مولا کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ امام زماں کی زندگی کے مختلف حالات، آپ کی ولادت، آپ کے بچپن کا زمانہ، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، آپ کا اسم مبارک، آپ کی کنیت، آپ کے القابات، آپ کے ظہور کی نشانیاں، ظہور سے پہلے کے حالات، ظہور کا زمانہ، کس طرح مولا حکومت بپا کریں گی، مولا کی کیا خصوصیات ہوں گی، اس زمانے میں لوگ کیا محسوس کریں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت ساری احادیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات متواتر بھی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تمام معصومین کے کلمات موجود ہیں۔ ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ہم یہاں ہر معصوم سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہدی کی زیارت کریں گے، خوش نصیب ہیں وہ جو ان سے محبت کریں گے، خوش نصیب ہیں جو ان کی امامت پر ایمان رکھیں گے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قائم آل محمد کے ظہور کے منتظر رہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ظہور کا انتظار ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک لوح عطا ہوئی تھی پروردگار کی طرف سے، اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، لہٰذا اس کی راویہ جو ہیں وہ خود حضرت زہرا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس لوح میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد میں اپنی رحمت کی وجہ سے اوصیاء کا سلسلہ حسن عسکری کے فرزند پر مکمل کروں گا، کہ جس میں موسیٰ کا کمال، عیسیٰ کی عظمت اور جناب ایوب کا صبر ہوگا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام میں بہت سارے انبیاء کی خصوصیات اور صفات ہوں گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو واقعات اور حوادث پیش آئے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخری زمان میں ایک شخص کو مبعوث کرے گا اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرے گا اور ان کے مددگاروں کی حفاظت کرے گا اور ان کو تمام اہل زمین پر غلبہ عطا کرے گا۔ وہ زمین کو عدالت، نور اور واضح دلائل سے بھر دیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانے کو پائے اور ان کی بات سمجھے اور ان کی اطاعت کرے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ اور آباد کرے گا اور اس کے ذریعے دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا، اگرچہ مشرکین کو یہ بات اچھی نہ لگے، اور وہ یعنی مہدی غیبت اختیار کریں گے، جس میں ایک گروہ دین سے گمراہ ہو جائے گا اور ایک گروہ دین حق پر قائم رہے گا، اور جو شخص ان کی غیبت کے زمانہ میں ان تمام تکلیفوں اور تکذیب یعنی جھٹلائے جانے پر صبر کرے گا، وہ شخص اس ہستی کی مانند ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دشمنان خدا کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا ہو۔ یہاں آپ توجہ فرمائیں، امام زماں اجل اللہ فرجہ شریف کی غیبت میں جو مشکلات مومنین کو پیش آنی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگ گمراہ ہوں گے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ ہمیں تکلیفیں بھی دے گا جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، شیعوں کو بے گناہ قتل کیا جاتا ہے اور جھٹلایا بھی جاتا ہے، یعنی ہمارے عقیدہ مہدویت کو جھٹلایا جاتا ہے۔ جو بھی صبر کرے گا، اور یہاں صبر سے مراد یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے، حق کو پانا ہے اور حق کو نشر کرنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قائم آل محمد کی غیبت کے زمانہ میں ہماری مودت اور ہماری دوستی پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر و احد کے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا جب لوگوں کا امام غائب ہوگا، بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانہ میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے۔ آج کے دور میں امام زماں کی ولایت پر ثابت قدم رہنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اور یہ ان کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، ایک مختصر مدت کی غیبت جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور ایک طولانی غیبت جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔
اور آج ہم غیبت کبریٰ میں ہیں۔ مولا نے امام زمان کی ولادت سے بہت پہلے آپ کی غیبت کی خبر دی اور غیبت کی دونوں قسموں کو بیان کیا، اور یہ وہی علم الہی ہے جو ہمارے ائمہ کو حاصل ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی لوگوں کی نگاہوں سے تو پوشیدہ رہے گا، لوگ یعنی آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن مومنین کے دلوں میں ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت امام مہدی قیام کریں گے تو ان کے وجود کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اور وہ لوگوں کے درمیان حق و عدالت کی ترازو رکھیں گے، اور اس وقت کوئی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ مولا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں قائم آل محمد کی غیبت کے زمانہ میں مومنین کو چاہیے کہ وہ ان کے ظہور کا انتظار کریں، اور جب وہ ظہور کریں اور قیام کریں تو پھر مومنین کو چاہیے کہ مولا کی اطاعت کریں۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد میرا فرزند حسن عسکری امام ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے فرزند قائم امام ہوں گے، اور یہ وہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے میں اس خدا وحدہ لا شریک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ میرا جانشین مجھے دکھلایا کہ جو خلقت اور اخلاق میں سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام اپنی ظاہری خلقت، اپنے شمائل مبارک میں، اپنی جسمانی خصوصیات میں بھی پیغمبر کی مانند ہیں، اور اپنے اخلاق، اپنی روحانی خصوصیات، اپنی سیرت، اپنے کردار میں بھی سب سے زیادہ ہمارے پیغمبر سے مشابہ ہیں۔